آج کل کی موجودہ سائنس کے مطابق ہماری کائنات ایک بڑے دھماکے یا بگ بینگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی، مگر قرآن کریم نے اس کا ذکر 1400 سال قبل کیا، جب انسان کسی طرح کا کوئی سائنسی یا فلکی علم نہیں رکھتا تھا، اور 21ویں صدی آج اسے سچ مانتی ہے اور اس کی مکمل تائید کرتی ہے۔ کائنات میں ایک بڑے دھماکے کے ذریعے سپیس اور ٹائم یعنی خلا اور وقت تخلیق ہوئے۔ یہ دھماکہ یا بگ بینگ تقریباً 15 خرب سال پہلے وقوع پذیر ہوا اور ایک واحد نقطے کے ذریعے دھماکے سے پوری کائنات وجود میں آئی، جبکہ اس دھماکے سے پہلے مادہ نامی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی طاقت اور نہ ہی وقت کا کوئی وجود تھا۔ آج کی موجودہ سائنس کے مطابق یہ تینوں چیزیں تخلیق کی گئی ہیں۔ موجودہ دور کی اس عظیم الشان دریافت کو قرآن کریم 1400 سال پہلے کچھ یوں بیان کرتا ہے: یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، یعنی کہ ایک نقطے میں بند تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ قرآن پاک کا یہ نظریہ بالکل بگ بینگ کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا 1400 سال قبل اس کی تخلیق کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے بنانے والا یعنی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ دوستو، بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کے بارے میں سائنس بیان کرتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد اگلے 3 لاکھ سال تک کائنات میں ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہے، جن کو ایک طرف کائنات میں موجود ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی، وہیں دوسری طرف کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس آپس میں ملا رہی تھی۔ اس کشمکش میں آخرکار کشش ثقل جیت گئی، اور یوں کائنات میں بکھرے انہی ذرات کے ذریعے سیارے، ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ جبکہ قرآن کریم نے اس بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کو بھی یوں بیان کیا ہے: اور پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اس آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے یا چاہے زبردستی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد بگ بینگ کے تیسرے مرحلے کے متعلق سائنس کہتی ہے کہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ تمام کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا سپیڈ آف لائٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہماری کائنات مسلسل ایک غبارے کی مانند پھیل رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک غبارے پر چند نشانات لگا کر اسے پھلانا شروع کر دیں تو غبارے پر موجود نشانات غبارے کے پھیلاؤ کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے، اور بالکل یہی کچھ ہماری کائنات میں ہو رہا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب ایک حد کے بعد یہ غبارہ پھٹ جائے گا اور اس کائنات کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کی تخلیق کردہ ہر ایک چیز کو اپنے متعین وقت پر موت ضرور آنی ہے۔ یا پھر اس چیز کو آپ ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک ایٹمی دھماکے یا بم دھماکے والی کوئی چیز اگر پھٹتی ہے تو اس میں موجود اشیاء یا پارٹیکلز بہت تیز رفتاری سے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، اور چونکہ خلا میں ہر طرف خالی جگہ ہے، لہٰذا کائنات میں بگ بینگ کے دھماکے کے دھکے کی وجہ سے کہکشائیں ایک دوسرے سے ابھی تک روشنی کی رفتار سے دور ہٹتی جا رہی ہیں۔ اس نظریہ کو جو چیز مزید تقویت دیتی ہے وہ حال ہی میں ہونے والی ایک اور تحقیق ہے، جس کے مطابق جب بھی کوئی دھماکہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو جہاں تک اس دھماکے کا اثر موجود ہو وہاں تک ریڈیشنز یا تابکاری شعاعیں بھی پھیل جاتی ہیں، جن کا مشاہدہ مخصوص آلات کے ذریعے سرخ رنگت میں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کائنات میں ہونے والے اس عظیم دھماکے کے بعد بھی کوئی ریڈیشنز یا تابکاری شعاعیں پوری کائنات میں موجود ہونی چاہیے۔ اور دوستو، ایسا ہی ہوا، کیونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق کائنات میں جگہ جگہ اس بگ بینگ دھماکے کے بعد کے تابکاری اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، جو اس نظریے کو مزید اٹل اور حقیقت بنانے کے لیے کافی ہیں۔ دوستو، ان دریافتوں کے بعد سائنس کائنات کے خاتمے کا بھی ایک عظیم نظریہ رکھتی ہے، جسے بگ بینگ کے مقابلے میں بگ کرنچ کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس کے مطابق ہماری کائنات ایک انتہا تک پھیلنے کے بعد واپس لپٹنا شروع ہو جائے گی اور آخرکار ایک ایسے نقطے میں بند ہو جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اور دوستو، ہم سب بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ وہ بروز حشر یا قیامت کا روز ہوگا، جبکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ دوستو، قرآن کریم کی اسی آیت کو آج سائنس بگ کرنچ تھیوری یا کائنات کے اختتام کا مرحلہ قرار دیتی ہے، جبکہ قرآن پاک نے یہ حقائق 1400 سال قبل بیان کیے جب کسی بھی ٹیکنالوجی کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں کاغذ کی طرح لپیٹ دینے کی بھی بات کی گئی ہے، جو کہ کافی غور طلب ہے، کیونکہ کاغذ کو تہہ لگا کر لپیٹا جاتا ہے، اور تہہ ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو متوازی ہو۔ پہلے کے لوگ اور سائنسدان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ شاید ہماری کائنات بیضوی یا گول ہے، مگر 20ویں صدی کی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری کائنات متوازی ہے اور مل مل کے ایک کپڑے کی مانند ہے،
जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इसके वजन की बदौलत जितना ज़्यादा दबाव होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मलमल के कपड़े में जितना डिप हो जाएगा, इसके मुतासरा हिस्सों तक इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होगी। यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में जो भी चीज़ आएगी वो इस ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर देगी। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन अपने वज़न या मास की वजह से खला में जितना ज़्यादा डिप है, इसके असरात चाँद तक मौजूद हैं। लिहाजा यही वजह है कि चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमने पर मजबूर है। बिल्कुल इसी तरह से सूरज के खला में डिप होने से और इसके ज़्यादा मास होने की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स या कशिश शकल के असरात प्लूटो सियारे तक मौजूद हैं, जो इतने फासले तक भी सूरज की कशिश शकल में आता है और इसके गिर्द घूम रहा है। जबकि हालिया तहकीक के मुताबिक प्लूटो सूरज के मदार या इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलकर कायनात में अब आज़ाद घूम रहा है। दोस्तों, कायनात की तख्लीक और ख़ात्मे के जो नज़रिए आज की तरक्की याफ्ता साइंस पेश करती है वो रब करीम ने 1400 साल कबल वाज़े तौर पर बयान कर दिया, मगर फिर भी ये लोग इससे कुछ सबक नहीं लेते और अपनी हट दर्मी और ज़िद पर कायम है। बेशक कायनात की पेचीदगियों, इसे बनाने और इसके ख़ात्मे के बारे में सिर्फ वही ज़ात बयान कर सकती है जो इसकी तख्लीक करने वाली हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।